میں آج جو تیسرا کلمہ ہے اس پہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں جو بھائی نے مجھے کہا تھا. کیا ہے تیسرا کلمہ؟ دیکھ تیرا بیٹا اور دیکھ تیری ماں. ٹھیک ہے، یہ یوحنا کی انجیل اس کے 19ویں باب میں ہمیں یہ کلمہ ملتا ہے، اس کی 26ویں اور 27ویں آیت میں. اکثر اوقات اس کلمے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کلمہ محبت ہے. ٹھیک ہے، جب میں اس پہ غور کر رہا تھا تو میں نے سوچا اس کو آپ کلمہ محبت کے ساتھ ساتھ اور بھی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں اس کی ہیڈنگ کے طور پر. تو وہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ کلمہ عقیدت کہ خداوند یسوع مسیح اپنی ماں کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. اسے ہم کلمہ الفت کہہ سکتے ہیں جو کہ پیار اور محبت کے معنوں میں ہی آتا ہے. کلمہ عزت و تکریم کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر بھی اپنی ماں کو عزت اور مرتبہ دے رہے ہیں. یہ کلمہ کفالت کن معنوں میں؟ کلمہ کفالت ماں کی کفالت یا ان کی ذمہ داری جو ہے وہ یوحنا جو خداوند یسوع مسیح کے پیارے شاگرد ہیں جنہیں خداوند یسوع مسیح پیار کرتے ہیں ان کے حوالے کر رہے ہیں. یہ کلمہ تابع داری یا احکام کی تکمیل وہ کن معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں؟ 10 احکام کے حوالے سے تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کر. تو آخری وقت میں بھی خداوند یسوع مسیح اس حکم کو یاد کرتے ہیں. یہ فرض کی ادائیگی انہی معنوں میں آ جاتا ہے 10 احکام کی روح سے. تیسرا کلمہ جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب سے کہا بہت اہمیت رکھتا ہے. پہلا کلمہ کیا ہے؟ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. تو اس کلمے کا تعلق کس بات سے ہے؟ دوسروں سے، معافی سے، لیکن دوسروں کی معافی سے. یہ دوسروں کی ذات کے بارے میں ہے، دوسروں کی بہتری کے بارے میں ہے، دوسروں کی معافی کے بارے میں ہے. اور دوسرا کلمہ کیا ہے؟ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. ڈاکو کے بارے میں. اس میں بھی معافی کا پہلو ہے، اس میں دائمی زندگی کا وعدہ ہے، اور صرف وعدہ نہیں بلکہ اس وعدے کی تکمیل بھی ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یہ ہو گیا دوسروں کی ذات کے بارے میں. لیکن تیسرا کلمہ یوں لگتا ہے کہ جیسے خداوند یسوع مسیح دوسروں سے فارغ ہو کر اب اپنی ماں کے بارے میں سوچتے ہیں. سب کو معاف کر دیا، ڈاکو کو جنت کا وعدہ یا اس کی تکمیل، اور پھر اپنی ماں کے بارے میں. اس کلمے کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا کلام مقدس میں پیچھے جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا صلیب پر قربان ہونا یا جان دینا اور اس کی ماں کا اس وقت وہاں پر موجود ہونا، اور خداوند یسوع مسیح کا یہ کہنا کہ اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا اور دیکھ تیری ماں، یا اے عورت کئی جگہ پہ لکھا ہوا ہے پروٹسٹنٹ ترجمے میں. اس کا تعلق یا اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بالکل بائبل کے شروع میں جانے کی ضرورت ہے. کہاں پہ؟ جس کی تلاوت ہم نے پڑھی، پیدائش کی کتاب یا تکوین کی کتاب. تو وہاں پہ تیسرے باب میں ہم نے پڑھا کیا ہے؟ 15ویں آیت جو ہے، میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا بلکہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان، وہ تیرے سر کو کچلے گی اور تو اس کی ایڑی کی طاق میں رہے گا. ایک عورت کا بیان، ایک عورت کے بارے میں کہ اس نے
کیا کیا اس سے پہلے گناہ کا بیان کہ اس نے کیا کیا, کیسے گناہ زندگی میں یا دنیا میں شامل ہوا, اور پھر اس عورت سے نجات کا وعدہ وہاں پہ ہوا عدن میں. اس وعدے کی تکمیل دوسری عورت کی ذات کے وسیلے سے ہوتی ہے. ایک عورت نافرمانی کی علامت یا سمبل جس کے ذریعے گناہ دنیا میں آتا ہے, جس کے ذریعے موت دنیا میں آتی ہے. یہاں دوسری عورت کے بارے میں ہم کہاں ہم پڑھتے ہیں, اس کے بارے میں ہمیں کہاں تفصیل کے ساتھ ملتا ہے. یہاں تو ہم نے دیکھا کہ صرف جو یوحنا 19 باب میں ہم نے پڑھا, وہاں تو صرف یہ ذکر ہے نا کہ یسوع کی ماں وہاں پر کھڑی تھی اور اس نے اپنی ماں کو دیکھا اور کہا دیکھ تیری ماں, دیکھ تیرا بیٹا. لیکن یہاں ہمیں مقدسہ مریم کی ذات کے بارے میں کوئی اتنا نہیں ملتا کہ نجات میں اس کا کردار کیا ہے. صرف محض صلیب کے نیچے کھڑے ہونے سے, وہاں دوسری عورتیں بھی کھڑی تھیں, وہاں بہت سے دوسرے لوگ بھی کھڑے تھے, ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں شاید چھوٹی سی جھلک نظر آتی ہے. لیکن مقدسہ مریم کی ذات, اس کے کردار اور اس کے ایمان کو جاننے کے لیے ہمیں مقدس لوکا کی انجیل میں جھانکنے کی ضرورت ہے. وہاں ہمیں کچھ بڑی خوبصورت پکچر جو ہے وہ ملتی ہے کہ مقدسہ مریم کون تھی, کیا تھی, اس کی ذات کیا تھی, اور پھر وہ نجات کا کیسے حصہ بنی. ہم سب جانتے ہیں فرشتے کے سلام کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے تو اس میں کیا ملتا ہے ہمیں کہ جبرائیل فرشتہ ناصرت کی ایک کنواری کے پاس آتا ہے اور اس کے پاس جا کر کیا کہتا ہے, سلام اے پرفضل. آپ بہت اہم لفظ جو ہے اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں جب ہم صرف کہہ رہے ہیں سلام اے مریم. سلام اے پرفضل. سلام کے بعد جو پہلا لفظ فرشتے نے مقدسہ مریم سے کہا, پرفضل, فل آف گریس, کہ تو فضل سے بھری ہوئی ہے. اور جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی چیز بھری ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو ایک ہوتی ہے نا کہ الٹیمیٹ, کاملیت, تکمیل, مکمل, اس میں کسی اور کی مزید فضل کی گنجائش نہیں. آپ اس کی مثال لیں, یہ گلاس ہے, یہ پانی اس میں یہاں تک ہے, اس میں گنجائش ہے کیونکہ یہ بھرا ہوا نہیں, یہ فل نہیں ہے. جب یہ فل یہاں پہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا, اس میں مزید گنجائش نہیں ہوگی. تو جب فرشتہ مقدسہ مریم سے کہتا ہے سلام اے پرفضل, یعنی کہ وہ خدا کی طرف سے, اس نے ہمیں یہاں پہ مقدسہ مریم کے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں ملتا کہ وہ کتنی پرہیزگار تھی, کتنی پاکیزہ تھی, کتنی اچھائی یا عبادت کی زندگی اس نے گزاری تھی. ہمیں ماضی کے بارے میں نہیں ملتا, اور میری نظر میں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. The fact angel comes and says, Hail or Mary, full of grace. کہ خدا نے اسے چن لیا ہے, وہ چنیدہ ہے, اور وہ فضل سے بھری ہوئی ہے. فل آف گریس, پر فضل. پھر آگے ہم کیا دیکھتے ہیں, خداوند تیرے ساتھ ہے, تو پر فضل ہے, فضل سے بھری ہوئی ہے, اور خداوند تیرے ساتھ ہے. کہ خدا کی چنیدہ ہے اور خدا اس کے ساتھ ہے, اور خدا کا فضل بھی اس کے ساتھ. اور تیسرا جو ہے, یہ اتنی اہم باتیں جو ہیں وہ ایک ہی آیت میں ہیں, 28ویں آیت لوکا کی انجیل
اس کا پہلا باب 28ویں آیت میں مقدسہ مریم کی ذات کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں 3 بڑے دعوے ہمیں ملتے ہیں، خدا کی طرف، کسی انسان کی طرف سے نہیں۔ یہ کوئی انسان اس کو مرتبہ یا رتبہ نہیں دے رہا، یہ خطاب کوئی انسان نہیں دے رہا، یہ خطاب خود خدا کی ذات اس کو دے رہی ہے۔ فرشتہ محض ایک کیا ہے؟ ایک میسنجر ہے، ایک پیغام دینے والا ہے، لیکن پیغام کہاں سے آ رہا ہے؟ پیغام خدا کی طرف سے آ رہا ہے، اور خدا کیا کہہ رہا ہے اس سے؟ کن الفاظ میں اس سے مخاطب ہے کہ تو پرفضل ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ 3 بڑے خطاب، 3 بہت بڑی باتیں جو کسی انسان نے نہیں کہی بلکہ خدا نے کہی۔ اور آگے لکھا ہے اور وہ اس کلام سے گھبرا گئی۔ کلام مقدس میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، خدا کا کلام سن کر یا فرشتے کا آپ کے پاس آنا اور اس کا کلام کرنا اور پھر انسان کا گھبرانا۔ کلام مقدس میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ جوں خدا ان کے فرشتے پیغام لے کر آتے ہیں، کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ اور مقدسہ مریم کا یہاں پہ گھبرانا اور سوچنا کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسا سلام ہے، لیکن فرشتے نے اس سے کہا مریم نہ ڈر۔ یہ الفاظ بھی ہمیں بہت دفعہ میں کلام مقدس میں ملتے ہیں، مت ڈر، خوف مت کر۔ جب لوگ خدا کے سامنے جاتے ہیں، اس کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں، یا فرشتہ اس کو ڈر جاتا ہے، لیکن پھر ہمیں خدا کی طرف سے ہی ملتا ہے مت ڈر، خوف مت کھا، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اشعیا نبی میں ہمیں یہ باتیں بہت واضح ملتی ہیں۔ لیکن آگے ہم کیا، فرشتہ جو مزید جب بات کو جاری رکھتا ہے تو کہتا ہے اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی، وہ بڑا ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ یہ تھے فرشتے کا کلام ہو گیا۔ کلام مقدس میں ہمیں مقدسہ مریم کے بولنے کی یا کچھ کہنے کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں، بہت کم دفعہ مقدسہ مریم نے کچھ الفاظ کہے ہیں یا ادا کیے ہیں، اور ان کا پہلی دفعہ ذکر جو ہے وہ ہمیں مقدس لوکا کی انجیل میں ہی ملتا ہے۔ میں نے جو تھوڑی سی اسٹڈی کی اس میں کم سے کم ہمیں 4 دفعہ یا 5 دفعہ ایسا ذکر ملتا ہے جس میں مقدسہ مریم نے کچھ کہا ہے مختلف موقعوں پر۔ اور سب سے پہلے مقدسہ مریم کے منہ سے جو الفاظ کہے گئے ہیں وہ یہ ہیں، تب مریم نے فرشتے سے کہا کہ یہ کس طرح ہوگا۔ پہلے الفاظ جو مقدسہ مریم کے منہ سے نکلے ہیں، یہ کس طرح ہوگا جبکہ میں مرد سے نا واقف ہوں۔ یہ کس طرح ہوگا؟ جائز سوال ہے، اور یہ سوال ہم بھی اپنی زندگی میں کئی دفعہ کر سکتے ہیں جب ہم خدا کے حضور جاتے ہیں، خدا کی آواز سنتے ہیں اور خدا ہم سے کوئی بہت بڑا وعدہ کرتا ہے کہ میں تیرے ساتھ یہ کروں گا، میں تجھے یہاں سے اٹھا کے وہاں لے جاؤں گا، میں تجھے اپنے کام کے لیے استعمال کروں گا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کیسے ہوگا؟ مجھ میں تو اتنی طاقت ہمت نہیں ہے، مجھ میں تو یہ حوصلہ نہیں، میرے پاس تو اتنے ریسورسز نہیں ہیں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو یہ سوال مقدسہ مریم کا ایک حساب سے ہمیں بھی حوصلہ دیتا ہے، کہ ہمت دیتا ہے کہ ہمیں یہ سوال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ میں تجھے اپنی خدمت کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنے مشن کے لیے، اپنی منسٹری کے لیے استعمال کروں گا۔ یہ کیسے ہوگا؟ لیکن پھر آگے جا کر ہم
اسی حوالے میں دیکھتے ہیں. اور فرشتے نے جواب دیا, اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی, اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا. پھر آگے وہ رشتہ علی اس بات کا ذکر آتا ہے. اور اسی میں ہمیں ایک اور بہت بڑی اہم بات میں, کیونکہ خدا کی کوئی بات ہرگز بے قدرت نہ ہوگی. انگلش میں ہے ایک ٹرانسلیشن میں, کیونکہ مختلف ٹرانسلیشن, ایک ٹرانسلیشن میں فار نتھنگ از امپاسبل فار گاڈ. فار نتھنگ از امپاسبل فار گاڈ. جو ہمیں ناممکن لگتا ہے, جو ہمیں مشکل لگتا ہے, جو ہماری سوچ اور ہماری سمجھ سے باہر ہے, خدا کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے. فار نتھنگ از امپاسبل فار گاڈ. اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم نے جو پہلے الفاظ کیا تھے اس کے, کہ یہ کس طرح ہوگا. اگلے الفاظ جو مقدسہ مریم کے منہ سے ادا ہوتے ہیں وہ ہیں کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں, میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. بہت سے بائبل کے مفسرین یا جو ان پہ کمنٹریز لکھتے ہیں یا ان پہ کمنٹریز کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں, اس وقت میں, بلکہ کسی بھی وقت میں, کسی بھی زمانے میں, ایک لڑکی کا, ینگ لڑکی کا حاملہ ہونا بنا شادی کے ایک بہت بڑا سکینڈل تھا. یہاں تک کہ اس وقت یہودی شریعت کے مطابق سزا کیا تھی؟ سنگساری کی سزا. اور مقدسہ مریم اس سے بخوبی واقف ہوگی, کیونکہ یہ پیغام تو جو فرشتہ اس سے کلام کر رہا ہے وہ صرف اس سے کر رہا ہے. یہ کوئی چار بندے یہاں پہ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں کہ جن کے درمیان کہا گیا کہ ہاں جی یہ ہوگا تیرے ساتھ, تو حاملہ ہوگی, تجھ سے بیٹا ہوگا, قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا. چلو چار بندے گواہ ہے نہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہو رہا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے, ہم نے سنا ہے فرشتے کو اس سے کلام کرتے ہوئے. یہ سارا کچھ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی زندگی کتنی خطرے میں ہوگی یا ہو سکتی ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا, وہ کہتی ہے میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو, تیری مرضی پوری ہو. اس کے لیے کیا چاہیے؟ حوصلہ, ہمت, ایمان کی مضبوطی. پس کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ مقدس پولس رسول کہتے ہیں نا, اور پھر آگے لسٹ بنی ہوئی ہے کہ ساری جو لسٹ ہے, کیا دکھ, کیا تکلیفیں, کیا قید, کیا یہ اذیتیں, جو کچھ بھی ہے, بس کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کے حوالے سے ہی, یہ ہم تیسرے کلمے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اس کی تھوڑی بیک گراؤنڈ کے بارے میں, کہ صرف یہ سن لینے الفاظ کہ مقدسہ مریم صلیب کے نیچے کھڑی تھی اور یسوع نے کہا دیکھ تیری ماں, دیکھ تیرا بیٹا, لیکن وہ اس حد تک کیسے پہنچی؟ اس کی ذات کیا تھی, اس کا کردار کیا تھا, اس کا ایمان کیا تھا, اس کی جھلک ہمیں مقدس لوکا کی انجیل میں ملتی ہے. پھر یہیں ہمیں لوکا کی انجیل میں ہی آگے چل کر کیا ملتا ہے؟ بیچ میں ہمیں وہ ملتا ہے جو بڑی آلسو ویری میننگ فل, کہ جب مقدسہ مریم علیہ اس بات کے ہاں جاتی ہے. یہ جو ہولی لینڈ گئے ہیں وہ جانتے ہیں, یاد ہے آپ کو مجھے, ہاں جی, کہ جب ہم گئے تھے, ناصرت کہاں پہ ہے؟ بڑی دور, تقریباً 80 میل کا فاصلہ ہے, ٹھیک ہے, 80 میل کا فاصلہ. اینکریم, جہاں پہ نیچے وہ مقدس یوحنا کا وہ چرچ ہے, زکریا اور اس کا گھر ہے, پھر آپ وہاں سے, یاد ہے وہ اوپر بڑا سٹیپ سا ہے, اوپر چڑھ کر جا کر جہاں پہ جاتے ہیں, اور جسے کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ ہے جہاں پہ مقدسہ مریم اور ان کی ملاقات ہوئی تھی.
اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب ملاقات کا ذکر ہوتا ہے تو جسٹ فار نالج سیک، اور یہاں پہ لکھا ہے اور انہی دنوں میں مریم اٹھ کر جلدی سے کوہستان میں یہودا کے ایک شہر کو گئی اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر السبات کو سلام کیا۔ میرے لیے جب میں پہلی دفعہ گیا وہاں پہ، یہ ایک بڑی پاورفل ایک کہتے ہیں نا کہ انکشاف تھا کہ ہم نے ہمیشہ یہ ایک آیت پڑھی ہے نا، اور مریم جلدی سے اٹھی اور پہاڑی علاقے میں السبات اور زکریا کے گھر گئی۔ ہم کیونکہ پہلے ہم وہاں پہ گئے زکریا اور یوحنا کے چرچ والی جگہ، پھر وہاں سے ہم اوپر گئے، پھر اس کے بعد ہم 3-4 دن کے بعد جو ہے ہم ناصرت گئے، اور وہاں جانے میں کہتے ہیں کہ 80 میل کا فاصلہ، کوچ پہ ہمیں 2.5 سے 3 گھنٹے لگے، اور ان دنوں میں کہتے ہیں کہ یہ کم از کم 7 دن کا فاصلہ پیدل جب لوگ جاتے تھے، 7 دن کا فاصلہ تھا، اور ایک آیت 7 دن اور 80 مائلز کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ ویری پاورفل۔ ہاں جی، لیکن اسی میں ہمیں ایک اور بات ملتی ہے کہ جس میں ہے پہلے فرشتے نے یہ کہا کہ تو عورتوں میں مبارک ہے، اب السبات یہ بات کہہ رہی ہے، اسی بات کو ریپیٹ کر رہی ہے، حالانکہ اس کو نہیں پتا کہ فرشتہ یہ بات اس سے کر چکا ہے۔ وہ کہتی ہے اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی جب اس کو پتا چلا کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے بطن کا پھل مبارک ہو۔ اور پھر وہ ہمیں بہت خوبصورت نغمہ ملتا ہے جسے نغمہ مریم بھی کہا جاتا ہے، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے نجات دینے والے خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پستحالی پر نظر کی۔ یہ دوسری دفعہ جب مقدسہ مریم کلام کرتی ہے، اس کے الفاظ پہلے کیا تھے؟ یہ کس طرح ہوگا جبکہ میں مرد سے ناواقف ہوں؟ اسی آیت میں دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ پھر اگلے الفاظ کیا ہیں؟ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے۔ پھر تیسری دفعہ مقدسہ مریم کا کلام کرنا ہمیں ملتا ہے لوکا کی انجیل میں ہی، جب وہ خداوند یسوع مسیح ہیکل میں جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ڈھونڈتے ہوئے اس کو جاتے ہیں، اور جب ان کو ملتا ہے تو وہ مقدسہ مریم کہتی ہے دیکھ تیرا باپ اور ماں، دیکھ تیرا باپ اور میں تجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ اس کے بعد ہمیں قانا گلیل میں، یوحنا کی انجیل میں، پہلے معجزے میں، اس میں صرف مقدسہ مریم 2 فقرے کہتی ہے، لیکن اس کے 2 فقرے ایک بہت بڑے معجزے کا، خداوند کی قدرت اور جلال کا سبب بنتے ہیں۔ وہ کیا الفاظ ہیں؟ جو کچھ یہ کہے کرو۔ ان کے پاس میں نہیں، پہلے یہ کہ ان کے پاس میں نہیں ہے، اور کسی نے اس کو جا کر بتایا نہیں۔ ایک بات جو یہاں پہ ظاہر ہوتی ہے مقدسہ مریم کی ذات سے، اس کی آبزرویشن سے، nobody has told her کہ ہاں جی کچھ کرو، وہ خود دیکھتی ہے۔ شاید لوگ پریشانی میں مبتلا ہو، کسی نے نوٹ کیا ہو یا فیملی نے نوٹ کیا ہو کہ ہماری میں جو ہے وہ کچھ کم ہو رہی ہے، اور شاید یہ صرف ہم قیاس رائی کر سکتے ہیں۔ کچھ باتیں ہیں جو کلام میں واضح طور پر ہیں، کچھ باتیں ہم ان کو سمجھنے کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ شاید ایسا ہوا ہوگا۔ یہ فرق کرنا ضروری ہے کہ کلام میں کیا لکھا ہے اور ہماری سوچ یا ہماری قیاس رائی یا ہمارے اندازے کیا ہیں۔ بہت دفعہ بہت سے لوگ اپنی قیاس رائیوں پر، اپنے اندازوں پر کچھ رائے قائم کر لیتے ہیں۔ یہ ڈفرنس کرنا ضروری ہے کہ کلام میں کیا لکھا ہے اور ہماری رائے کیا ہے۔ یہاں ہم صرف رائے کر سکتے ہیں یہ کہ ہو سکتا ہے کہ مقدسہ مریم نے دیکھی ہو ان کی پریشانی، انہوں نے ان کو محسوس کیا ہو، لیکن اہم کیا ہے کہ مقدسہ مریم یہ سارا کچھ دیکھ کر کیا کرتی ہے؟
बेटे से कहती है कि بیٹے کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے ان کے پاس میں نہیں رہی، ان کے پاس میں نہیں رہی۔ اب تک مقدس یوحنا کی انجیل کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے کوئی ایسا معجزہ نہیں کیا۔ یوحنا کی انجیل میں ہی ہمیں ملتا ہے نا یہ پہلا معجزہ جو ہے، جو کانا گلیل کی جو شادی ہے۔ ابھی تک ہمیں یوحنا کی انجیل اگر آپ اس کے دیکھیں، اس میں ہیڈنگز ہیں بائبل میں، تو وہ ہمیں صرف، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اس میں ہیڈنگ کے مطابق ابھی تک کیا ہوا ہے کہ شہادت یوحنا، خداوند یسوع مسیح نے پہلے شاگرد چنے ہیں، اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کانا جلیل میں جاتے ہیں۔ شادی پر اب تک ہمیں کسی معجزے کا ذکر نہیں۔ اور یہاں ایک سوچنے کی بات ہے کہ کیوں مقدسہ مریم، خداوند یسوع مسیح کی ماں، اس کے پاس جا کر کہتی ہے کہ ان کے پاس میں نہیں۔ یقیناً، اور یہ بھی قیاس رائے ہے لیکن اس میں سچائی ہے کہ مقدسہ مریم ماں ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کی ان خصوصیات کو، اس قدرت کو، اس جلال کو جانتی تھی جو شاید دوسرے نہیں جانتے تھے۔ جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا، ہم انسان ہوتے ہوئے ماواں جہڑیاں نے وہ بہت اچھے طریقے اپنے بچیاں نوں جان دیاں نے، تے نو، اگر وہ نہ بھی کچھ کہیں they can still read their minds، جو دوسرے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی، وہ بھی ہاں جی ہے نا۔ سو مقدسہ مریم، she knows who he is۔ اور کیسے وہ جانتی ہے؟ کیونکہ وہ ہو سکتا ہے اس کے دماغ میں وہ جو فرشتے کے کلام نے جو کلمہ کیا تھا، وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ اس کے ذہن میں وہ باتیں نقش ہوں گی کہ جو فرشتے نے کہا تھا، اور اگر یہ قدوس مولود خدا کا بیٹا ہے تو یہ یقیناً کچھ کر سکتا ہے۔ مریم باتوں پر غور کرتی تھی۔ ہاں، اس میں لکھا نا، اور وہ اپنے دل میں ان باتوں پر غور کرتے رہے کہ میں کماری تھی، میں کماری سے مجھ سے پیدا ہوا، یہ کر سکتا ہے۔ پھر اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ اگلے الفاظ جو مقدسہ مریم کہتی ہے وہ خادموں سے کہے اس نے، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ یہاں میں کوئی اتنا ڈائیلاگ کوئی اور ملتا نہیں، صرف مقدسہ مریم نے کہا، یسوع کے پاس گئی، میں نہیں ہے، مجھے تجھ سے کیا کام۔ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ یہ ہے نا کہ مجھے تجھ میں ساڈا کی کام ہے دے چ، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہ ہوئے۔ ہاں، it's not us, no, yeah, exactly۔ لیکن یوں لگتا ہے خداوند یسوع مسیح، مقدسہ مریم نے خداوند یسوع مسیح کی بات کو اگنور کر دیا۔ لیکن نہیں، اس میں ایک بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا یہ کہنا، ایگزیکٹ لفظ کیا ہے؟ I think it's important۔ مجھے تجھ سے کیا، اور اس کے شاگرد بھی اس بیاہ میں، اور جب میں گھٹ گئی تو یسوع کی ماں اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی، اور یسوع نے اس سے کہا، اے خاتون، مجھے اور تجھے کیا؟ مجھے اور تجھے کیا؟ ٹھیک ہے، انہوں دا مسئلہ ہے، وہ حل کرنا، it's nothing to do with us۔ اگلا امپورٹنٹ ہے، ویری امپورٹنٹ، میرا وقت ہنوز نہیں آیا۔ یہ فکرے پر غور کریں آپ، کیوں ضروری ہے، کیوں یہ فکرہ اہم ہے؟ میرا وقت ہنوز ابھی نہیں، میرا وقت ہنوز نہیں آیا۔ مقدسہ مریم نے یوں لگتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی آواز کو
उसके अल्फाज को इग्नोर कर दिया। क्या होता है कलाम, ये कलाम की बात है। ऐ खतून मुझे और तुझे क्या मेरा वक्त नहीं आया। अगली आयत जो यस वो कर दी, हाँ जी मेरा वक्त नहीं आया। टर्न द अदर वे। मुकद्दसा मरियम और खादमों से कहा जो कुछ ये तुमसे कहे करो। ऑर्डर दे देता। ऑर्डर दे देता है। बेटे ने क्या कि मेरा तेरा कोई काम नहीं, ने क्या खैर है। माँ ने क्या कि नहीं, जो कहता है उन करो। फिर हम देखते हैं कि यीशु ने उनसे कहा, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस, कि मेरा वक्त हनूज नहीं आया, कि माँ के कहने पर मौजूद हुआ। हालेलुया। अगरचे वक्त नहीं आया था, क्योंकि माँ ने कहा है, Obedience. वक्त से पहले वक्त का इंतजार नहीं किया। ये दोनों तरफ से ये अहम है। एक खुदावंद यीशु मसीह का माँ की इज्जत, कल्चरल और और रुतबा, उसकी अहमियत, उसकी इज्जत और फर्मा बरदारी। और दूसरा माँ का कहना और बेटे का मानना। लोगों का एहसास किया ना माँ ने किया, लेकिन उसको आप छोड़ दें। अब ये बात कि माँ का कहना और बेटे का वक्त ना होने के बावजूद भी ओबीडियंट रहना। करना, that shows the importance of Mary in his life. माँ की अहमियत क्या थी। ये हमें सिर्फ मिलता है जहां पे मुकद्दसा मरियम ने जो अल्फाज कहे। इसके अलावा हमें कोई अल्फाज नहीं मिलते जो मुकद्दसा मरियम ने कलाम मुकद्दस में अदा किए हों। मैं रिपीट करता हूं, ये किस तरह होगा जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूं। देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है। वो पूरा नगमा जो है। फिर यीशु का गुम होना और मुकद्दसा मरियम का कहना, देख तेरा बाप और माँ तुझे ढूंढते थे, फिर उनके पास मैं नहीं रही, और जो कुछ ये तुमसे कहे करो। ये साथ ही बनते हैं ना सर? नहीं, वो आयात के लिहाज से 4 बनते हैं। अगर आयात में आप देखें तो अगर आप उसको सेपरेट करें जो पहले वाला है तो फिर 5 बन जाते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ड। हाँ जी, फिर 5 बन जाते हैं। इसके अलावा हमें मुकद्दसा मरियम खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के साथ, ये नहीं कि पैदाइश हो गई, खुदावंद यीशु मसीह जवान हो गए। कलाम मुकद्दस में हमें मिलता है कि एक औरतों का ग्रोह था, एक ग्रुप था जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ खिदमत में चलती थी। और अक्सर जगह पे मुकद्दसा मरियम भी उनके साथ थी। तो उन्होंने पूरी जिंदगी जो है खिदमत के लिए दूसरे शागिर्दों की तरह वक्फ की। आखिर में हमें मुकद्दसा मरियम कहाँ नजर आती है? अंडर द क्रॉस। सलीब तले, लेकिन सलीब के बाद शागिर्दों के साथ शागिर्दों के साथ काल में वाला दुआ पाल करते दुआ करते हैं 120 की जमात में। एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स, हाँ जी, उनके साथ वो भी शागिर्दों के साथ, रसूलों के साथ दुआ में मशगूल थी। यह एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स अमाल उसका पहला बाब उसकी 14वीं आयत में है। ये सब के सब चंद औरतों और यस्सु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल थे। ये सारी स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? फरिश्ते के सलाम से, फिर उसका सलीब के नीचे होना, यानी कि पूरी जिंदगी के सफर में खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ चलना, और फिर आखिर में भी रसूलों के साथ दुआ में मशगूल होना। लेकिन इसका ताल्लुक, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि कहाँ से है? औरत के जरिए मौत, दुख, तकलीफ का जिंदगी में आना, और दूसरी औरत के जरिए निजात और नई जिंदगी और दायमी जिंदगी जो है वो हमें मिलना। I'll stop here with one more kind of
question with you کہ آپ کی زندگی میں کوئی ماڈل رول ماڈل ہے؟ جو کوئی بھی ہے، خداوند یسوع مسیح کے بعد اگر آپ کسی ہستی کو اپنی زندگی کا ماڈل بنانا چاہتے ہیں، رول ماڈل، تو مقدسہ مریم کی ذات سے کوئی بہتر ذات نہیں ہو سکتی. اس کا ایمان، خدا پر بھروسہ. میں یہ اپنی بنی بنائی سوچ سے نہیں کہہ رہا، میں کلام کی روح سے کہہ رہا ہوں. جن باتوں کا میں نے ذکر کیا ہے فرشتے کے سلام میں، یہ کیسے ہوگا؟ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. تمام حالات، مشکلات اور ہر دکھ اور تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے بھی یہ کہنا کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. دیکھ میں خدا کی بندی ہوں. اور اس سے بڑھ کر یہ، آپ کو وہ پروفیسی یاد ہے سمیون کی؟ ہاں جی، تیری جان. دیکھ تیری جان میں سے تلوار گزر جائے گی. یہ بھی پیشن گوئی تھی نا. اس تلوار کو خوشی کے ساتھ قبول کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو اگر آپ ماڈل ڈھونڈ رہے ہیں کوئی، تو there is a wonderful model here for you. Lastly, final thing، میں نے ذکر کیا ہوا کا اور اس کے بعد ذکر کیا مقدسہ مریم کا اور دونوں کی ذات کا، ان کا کمپیریزن. میں نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی تھی، وہ میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، پھر میں I'll stop there. وہ نظم کیا تھی؟ اس کا ٹائٹل تھا دو عورتیں، ہوا اور مریم. عورتیں ہیں دونوں ہی، دونوں کے درمیان مگر فرق ہے زمین و آسمان کا. ایک رضائے الہی کو ٹھکرا کر باعث گناہ بنی، باعث سزا بنی، باعث فنا بنی. دوسری رضائے الہی پہ سر جھکا کر موجب بقا بنی، مثل امام بنی، اور اس پر کمال یہ کہ ابن خدا کی ماں بنی. آمین.